بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے چینل ہدا میڈیا سروس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ امید ہے آپ تمام بعافیت ہوں گے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت، مہربانی، بلند اخلاق اور انداز تربیت پر مبنی ایک بہت ہی اہم اور دلچسپ واقعہ۔ تو ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ واقعے کو پورا سنیں، اور واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے نشان کو ضرور دبا دیں، تاکہ ہمارے چینل کے ذریعے شائع ہونے والی تمام اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ تو ناظرین، یہ واقعہ ہے ایک دیہاتی کا کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت کو دیکھ کر، آپ کی مہربانی کو دیکھ کر، آپ کے بلند اخلاق کو دیکھ کر اور آپ کے انداز تربیت کو دیکھ کر اسلام قبول کیا، اور پھر اپنے قبیلے میں جا کر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بتایا، تو اس قبیلے کے 300 آدمی اس کے ساتھ میں آئے اور انہوں نے بھی آ کر کے اسلام قبول کیا۔ ناظرین، واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد میں تشریف فرما تھے، تو ایک دیہاتی آیا اور آ کر کے مسجد میں بیٹھ گیا۔ پھر اس کو پیشاب کی حاجت ہوئی، تو وہ شخص اٹھا اور مسجد ہی کے اندر وہ پیشاب کرنے لگا۔ جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ مسجد کے اندر پیشاب کر رہا ہے، تو صحابہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود تھے، وہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے، تو جیسے ہی صحابہ نے اس کو روکنے کی کوشش کی تو اللہ کے نبی نے فوراً صحابہ کو روک دیا کہ ٹھہرو، کہ اس شخص کو روکو مت، اس کو پیشاب کرنے دو۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس شخص کو پیشاب کرنے دیا، صحابہ کو روک دیا۔ تو اس کی کئی وجہیں ہیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ پیشاب کرتے کرتے اگر وہ رک جاتا، اس کو وہاں روک دیا جاتا، تو ہو سکتا ہے کوئی پریشانی ہو جائے، کوئی دقت ہو جائے، کوئی جسمانی بیماری ہو جائے۔ دوسرے یہ کہ پیشاب کرتے کرتے اگر اس کو اٹھا دیا جاتا اور وہ وہاں سے جاتا تو گندگی اور زیادہ پھیل جاتی۔ اور تیسری وجہ یہ کہ اس کو مسجد کے آداب اگر بتائے جاتے، اس کو بیچ میں روک کر کے اگر اس کو مسجد کے آداب بتائے جاتے، مسجد کی تعظیم اس کو بتائی جاتی، کوئی بات سمجھائی جاتی، تو ہو سکتا ہے اس وقت وہ نہ سمجھ پاتا اور اطمینان کے ساتھ بات ہی نہ سنتا۔ تو اس لیے اللہ کے نبی نے صحابہ کو فوراً روک دیا کہ رکو اور اس کو پیشاب کرنے دو۔ جب اس نے پیشاب کر لیا تو اللہ کے نبی نے صحابہ کو کہا کہ آپ پانی لے کر کے اس کو بہا دو اور صاف کر دو۔ صحابہ نے پانی لے کر کے اس کو بہا دیا اور صاف کر دیا۔ پھر اس شخص کو، اس دیہاتی کو اللہ کے نبی نے اپنے پاس بلایا اور بلا کر کے اس کو سمجھایا کہ بھائی دیکھو، یہ اللہ کا گھر ہے، اور اللہ کے جو گھر ہوتے ہیں وہ ذکر کے لیے، تلاوت کے لیے، نماز کے لیے، اللہ کو یاد کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اور اللہ کے گھر پاک ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے گھروں کو پاک رکھنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے، ان کی تعظیم کرنی چاہیے، اور ان کو گندہ نہیں کرنا چاہیے۔ جب حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے شفقت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ اس کو سمجھایا تو بات اس کی سمجھ میں آ گئی۔ اور جب اللہ کے نبی نے اتنے اچھی طرح سے اس کو سمجھایا
اور اللہ کے نبی کے اس نے اخلاق دیکھے، اللہ کے نبی کے سمجھانے کا اس نے طریقہ دیکھا، آپ کا صبر و تحمل دیکھا کہ مسجد کو، اللہ کے گھر کو گندا کر دیا، اور پھر بھی اللہ کے نبی کو غصہ نہیں آیا، نہ مارا، نہ پیٹا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ پیار کے ساتھ، نرمی کے ساتھ اس کو سمجھا دیا۔ بات اس کی سمجھ میں آ گئی اور وہ اس بات سے متاثر ہو کر کے فوراً مسلمان ہو گیا۔ جب وہ مسلمان بن گیا تو کچھ دیر کے بعد پھر وہ وہاں سے جانے لگا۔ جب وہ وہاں سے جانے لگا، وہاں سے رخصت ہوا، تو جاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ہدیے کے طور پر لباس بھی دیا، اور وہ پیدل جانے لگا تو اس کو سواری بھی دی۔ اب جب وہ وہاں سے روانہ ہوا اور اپنے گھر جانے لگا، اپنی بستی کی طرف جانے لگا، تو جب وہ اپنی بستی کے قریب پہنچا، آبادی سے پہلے ہی، بستی میں داخل ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنے قبیلے کے لوگوں کو آواز لگانی شروع کر دی، او میرے قبیلے والوں، او میرے بھائیوں، او میرے ماموں، او میرے چچا، ذرا آؤ میری بات سنو۔ سب کے سب لوگ اس کی آواز کو سن کر بھاگے ہوئے اس کے پاس آئے، دوڑ کر کے آئے اور اس سے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں ایک ایسے آدمی سے مل کر آ رہا ہوں، ایسے شفیق معلم سے مل کر کے آ رہا ہوں جس کے اخلاق بہت بلند ہیں۔ کہ کیسے؟ کیا ہوا؟ کہ دیکھو میں نے مسجد میں پیشاب کر دیا، مسجد کو گندا کر دیا، اور ان لوگوں نے نہ مجھے مارا، نہ پیٹا، نہ مجھے ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، نہ مجھے گالی دی، بلکہ مجھے روکا بھی نہیں، میں پیشاب کرتا رہا۔ اور پھر بعد میں انہوں نے مجھے بہت اچھی طرح سے سمجھایا، بہت پیار سے، بہت محبت کے ساتھ مجھے سمجھایا، اور پھر جب میں وہاں سے رخصت ہوا تو مجھے لباس بھی دیا، ہدیے کے طور پر، ہدیے میں مجھے لباس بھی دیا اور سواری بھی دی۔ وہ بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے اخلاق بہت بلند ہیں، بہت صبر کرنے والے ہیں، تحمل کرنے والے ہیں۔ جب ان قبیلے والوں نے یہ بات سنی تو وہ کہنے لگے بھائی ایسے آدمی کے پاس ہم بھی جانا چاہتے ہیں، ہمیں بھی لے کر چل۔ وہ ان کو لے کر کے آیا اللہ کے نبی کے پاس۔ جب وہ آئے، ان سارے قبیلے کے لوگوں نے، 300 لوگوں نے ملاقات کی، اور ملاقات کرتے ہی وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو دوستو، یہ ہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، کہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگ مسلمان بن جایا کرتے تھے۔ اور ایسے بہت سارے واقعات حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ تو اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ کہ ہمیں بھی اپنے نبی جیسے اخلاق اپنے بنانے چاہیے، ہمیں بھی اپنے بھائیوں کے ساتھ انہی اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے جن اخلاق کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے پیش آیا کرتے تھے، اپنوں سے، غیروں سے، یہاں تک کہ اپنے دشمنوں سے بھی جن اخلاق کے ساتھ آپ پیش آتے تھے، ہم بھی انہی اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں۔ تو دوستو، یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا ہو تو لائک بھی کرو اور شیئر بھی کرو، تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا یہ نمونہ تمام لوگوں تک پہنچ جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔